بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درباری ٹی وی پر آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں تھکا ہارا کالج سے آیا تو سیدھا اقرا کے پاس چلا گیا۔ وہ کچن میں کام کر رہی تھی۔ میں پیچھے سے گیا اور اسے زور سے گلے لگا لیا۔ ابھی میں نے اسے گلے لگایا ہی تھا کہ میری ستیلی ماں آ گئی اور اس نے گھر میں طوفان برپا کر دیا کہ میری وجہ سے اس کی بیٹی کی عزت خطرے میں ہے۔ یہ دیکھ کر ابا نے فیصلہ کر لیا کہ جلد از جلد اقرا کو رخصت کرنا ہے، وگرنہ کچھ بعید نہیں کہ میں کیا کر بیٹھوں۔ میرے غصے سے ڈرا کرتے تھے وہ کہتے تھے جب اسے غصہ آتا ہے تو اسے خود بھی یاد نہیں رہتا کہ کب انسان سے شیطان بن جاتا ہے۔ اس واقعے کے بعد گھر میں میرا آنا جانا بند ہو گیا۔ ستیلی ماں اکثر اقرا کے ساتھ ہی رہنے لگی اور اسی کے ساتھ ہی سویا کرتی۔ میں نے کئی بار بے بس ہو کر ان سے معافی مانگی، لیکن وہ اس بات پر بضد تھیں کہ میں اقرا کے سامنے بھی نہ آؤں، یہاں تک کہ اسے مخاطب کرنے کی بھی غلطی نہ کروں۔ اگر میں نے ایسا کیا تو وہ اقرا کو اس کے والد کے ہاں بھجوا دے گی یا پھر اس کی نانی اماں کے گھر اسے چھوڑ آئیں گی۔ میں تو اس کو دیکھے بنا جی نہیں سکتا تھا، تو اس کی دوری کیسے برداشت کرتا۔ اس لیے بابا نے فیصلہ کر لیا کہ میں گھر ہی نہیں آیا کروں گا، بس رات کو سونے کے لیے گھر آ جایا کروں۔ مجھے سب کی ذمہ دار بھی میری ستیلی ماں لگی، کیونکہ وہ اقرا کو مجھ سے دور کرنا چاہتی تھی۔ دھیرے دھیرے نفرت انتقام کی صورت اختیار کرتی جا رہی تھی۔ ستیلی ماں سے نفرت میں اس قدر بے حد اضافہ ہوا جب انہوں نے عمر کا رشتہ اقرا سے طے کر دیا اور مجھے کانوں کان بھی خبر نہیں ہونے دی۔ مجھے اس بارے میں کچھ بھی علم نہیں تھا۔ جب ہم لوگ کالج میں بیٹھے تھے اور عمر آ کر کہنے لگا تمہیں کہا بھی تھا تمہارا اور میرا کوئی مقابلہ نہیں ہے، دیکھ لیا تم نے اس کا انجام۔ بڑے ہیرو بن رہے تھے۔ اب اقرا میری ہے اور کل ہماری منگنی ہے، شرکت ضرور کرنا۔ سالے صاحب یہ کہہ کر زور زور سے ہنسنے لگا۔ وہاں 10 اور بھی لوگ بیٹھے تھے۔ میں نے اس کی بات سننے کے بعد ان سب کے چہرے دیکھے تو مجھے ایسے لگا جیسے وہ سب مجھ پر ہنس رہے ہیں۔ میں ان سے لڑنے لگا۔ وہ تعداد میں زیادہ تھے۔ تبھی ذیشان آیا اور مجھے کھینچ کر وہاں سے لے گیا۔ میں گھر آیا تو میرا غصہ ناقابل برداشت حد تک بڑھ چکا تھا۔ میں ہر چیز کو اٹھا کر پھینک رہا تھا۔ تب میری ستیلی امی اور ابو گھر نہیں تھے، صرف اقرا گھر پر موجود تھی۔ میں اس کے سامنے گیا اور چاقو کلائی پر رکھ لیا اور کہا کہ اگر تم نے میرے علاوہ کسی سے شادی کا سوچا بھی تو میں خودکشی کر لوں گا، تمہیں بھی مار دوں گا، خود بھی مر جاؤں گا۔ وہ سہمی کھڑی تھی، کہنے لگی یہ ممکن نہیں ہے، تم رشتے میں میرے بھائی ہوتے ہو، دوست ہونا الگ بات ہے، لیکن میں تم سے شادی تو نہیں کر سکتی۔ گھر والے ہماری شادی کے لیے کبھی بھی نہیں مانیں گے، اس لیے میرا خیال دل سے نکال دو، جو ہو رہا ہے اسے ہونے دو۔ وہ دوسری طرف منہ کیے آنسو چھپاتے ہوئے مجھے کہہ رہی تھی۔ اس کا لہجہ بھیگا ہوا تھا۔ مجھے معلوم تھا وہ رو رہی ہے، کیونکہ وہ امی ابو کو بھی ناراض نہیں کرنا چاہتی تھی، مجھے مرنے بھی نہیں دینا چاہتی تھی۔ عورت بھی عجیب ہے، بے حق وقت سب کو راضی کرنا چاہتی ہے۔ مجھے معلوم تھا وہ بھی مجھ سے محبت کرنے لگی ہے۔ تبھی میں نے اسے کہا کہ تم میرا ساتھ دو، میں تمہارا ساتھ کبھی بھی نہیں چھوڑوں گا، بس مجھے چھوڑ کر نہیں جانا۔ میں 20 سال کا ایک نوجوان آدمی اس کے سامنے گھٹنوں میں سر چھپائے رو رہا تھا۔ پہلی بار ایسا ہو رہا تھا کہ میں رو رہا تھا اور وہ مجھے چپ کرانے کی بجائے مجھے کہہ رہی تھی کہ اس معاملے میں خاموشی اختیار کر لو۔ کیسے کر لوں؟ میں اس سے بے انتہا محبت کرتا تھا، لیکن وہ بھی ایک نمبر کی ڈیٹ تھی۔ کہنے لگے کوئی بھی ایسا قدم نہیں اٹھانا، 6 دن بعد میرا نکاح ہے، چپ چاپ اس نکاح میں شامل ہو جانا، یہ سب میری خواہش سے ہو رہا ہے۔ اگر تم میری اور میری محبت کے درمیان میں آئے تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اب تک میں نے تمہاری ساری غلطیاں برداشت کی ہیں، اب بس میری برداشت ختم ہو چکی ہے۔ وہ یہ کہتی ہوئے وہاں سے جانے لگی۔ مجھے اچھے سے معلوم تھا وہ جھوٹ بول رہی ہے۔ جب میں نے اس کی دونوں کلائیاں پکڑیں اور اسے دیوار کے ساتھ لگا دیا، اس کے اور میرے چہرے کے درمیان چند انچ کا فاصلہ تھا۔ میں نے اس کی کلائیاں بہت زور سے پکڑیں، یہاں تک کہ اس کے ہاتھوں میں موجود چوڑیاں ٹوٹ کر گرنے لگیں اور خون بہنے لگا۔ وہ کہنے لگے مجھے درد ہو رہا ہے۔ میں نے اسے کہا محسوس ہو رہا ہے کہ درد کیا چیز ہوتی ہے؟ میں بھی جب تمہیں کسی اور کے ساتھ دیکھتا ہوں تو یہی محسوس کرتا ہوں، تمہیں سمجھ کیوں نہیں آتا؟ میں روتے ہوئے اپنے آنسو صاف کرنے لگا اور وہاں سے جانے لگا۔ وہ ابھی تک دیوار کے ساتھ لگی رونے میں مصروف تھی۔ جو میں نے اسے روتے ہوئے دیکھا تو میرا دل پگھلنے لگا۔ میں جلدی سے پٹی لے آیا اور اسے چیئر پر بٹھا کے اس کے ہاتھوں پہ وہ پٹی باندھنے لگا۔ وہ سسکیوں سے رو رہی تھی، اس کے آنسو میرے دل پر گر رہے تھے۔ اقرا مجھے تکلیف ہوتی ہے، میں تم سے بے حد محبت کرتا ہوں، اتنی کہ آج تک کسی کو کسی سے اتنی محبت نہیں ہوگی۔ وہ روتے ہوئے کہنے لگی اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم مجھے تکلیف پہنچاؤ، میں اپنے والدین کا کہا نہیں ٹالوں گی، تم اگر ان کو منا کر یہ شادی رکوا سکتے ہو تو رکوا لو،
پٹی کرتے ہوئے میرے ہاتھ رک گئے تھے، میں آنکھوں میں آنسو لیے مسکرانے لگا۔ شکریہ، اب دیکھنا میں کیسے امی ابو کو مناتا ہوں، دیکھنا وہ مان جائیں گے۔ ابو مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں، وہ مجھے تکلیف میں نہیں دیکھ سکتے۔ میں یہ کہتے ہوئے اس کے ہاتھوں پر بوسہ دیا اور وہاں سے جانے لگا۔ جب اس نے مجھے روکا اور کہا جو بھی کرنا ہے کرو، لیکن میری عزت پر آنچ مت آنے دینا۔ اگر میری عزت پر ذرا سی آنچ آئی یا کسی نے بھی میرے کردار پر بات کی تو میں زہر کھا لوں گی۔ وہ یہ کہتے ہوئے بھاگتے ہوئے میرے سامنے سے گزر کر چلی گئی۔ میں اسے روکتا ہی رہ گیا۔ اب میں نے اپنے ذہن میں ایسا شیطانی منصوبہ بنا لیا تھا جس سے اقرا تک انجان تھی۔ اقرا میری سوتیلی بہن تھی، میں اس سے بے حد محبت کرتا تھا۔ یہ کوئی عام محبت نہیں تھی، بلکہ میں اس سے پچھلے 15 سالوں سے محبت کرتا آ رہا تھا۔ وہ کسی اور کے نکاح میں چلی جاتی اور میں اسے ایسے ہی دیکھتا رہتا، ایسا ناممکن تھا۔ کوئی اس کے ساتھ سہاگرات منائے، یہ میں ہرگز برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ میں تو اس کا کسی کو دیکھنا بھی برداشت نہیں کر سکتا تھا، تو پھر اتنی بڑی بات کیسے برداشت کرتا؟ اس لیے میں نے منصوبہ بنا لیا کہ میں ہر حال میں اس کو حاصل کر کے ہی رہوں گا، چاہے اس کے لیے مجھے اپنی جان ہی کیوں نہ قربان کرنی پڑے۔ 5 سال کا تھا جب میری ماں انتقال کر گئی۔ میری ماں کی قبر کی مٹی بھی ابھی نہیں سوکھی تھی جب میرے بابا دوسری بیوی بیاہ لائے۔ میں تو بہت چھوٹا تھا اور مجھے اچھے سے یاد ہے جس دن میری ماں بیاہ کر گھر آئی اسی دن مجھے سخت بخار تھا۔ بابا مجھے ایک بار بھی پوچھنے نہیں آئے، ورنہ امی کے ہوتے ہوئے وہ بے چین ہو جایا کرتے تھے۔ میں بخار میں تڑپ رہا تھا جب ایک چھوٹی سی لڑکی میرے پاس آئی اور میرے ماتھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے میرا بخار چیک کرنے لگی۔ میں حیرت سے اسے دیکھنے لگا، کیونکہ آج تک میں نے اس لڑکی کو اپنے گھر میں نہیں دیکھا تھا۔ میں نے اسے غصے میں خود سے دور دھکا دیا اور کھڑے ہوتے ہوئے اسے پوچھا کہ کون ہو تم اور میرے گھر میں کیا کر رہی ہو، میرے کمرے میں کیوں آئی ہو؟ کہنے لگی آپ میرے بھیا ہو نا؟ میں نے اسے غصے سے کہا نہیں، میری کوئی بھی بہن نہیں ہے۔ کہنے لگی آپ کو معلوم نہیں ہوگا، آپ کے بابا نے میری امی سے شادی کر لی ہے، اب آپ کے بابا بھی میرے بابا ہیں اور اس طرح آپ میرے بھائی ہوتے ہیں۔ وہ لڑکی اپنے چہرے پر ایک معصوم مسکراہٹ سجائے کھڑی تھی۔ ایک بار میں تو مجھے اس پر بہت پیار آیا، لیکن دوسری پل مجھ پر غصہ غالب آ گیا اور میں نے اس کا ہاتھ جھٹکتے ہوئے اس کو کہا کہ میں کبھی بھی تمہاری امی کو امی نہیں بلاؤں گا، وہ کبھی بھی میری امی کی جگہ نہیں لے سکتی، اور تم بھی ان کی طرح بری ہو، چلی جاؤ یہاں سے۔ یہ کہتے ہوئے میں روتے ہوئے کونے میں زمین پر بیٹھ گیا اور آنکھوں پر ہاتھ دے دیا۔ وہ بھی ایک نمبر کی ڈھیٹ تھی، مجھ سے دور ہونے کی بجائے میرے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ کہنے لگی بھیا رو مت، میں ہوں نا آپ کے ساتھ۔ میں نے اسے کہا کہ میں نے ایک بار کہا نا کہ میں تمہارا بھائی نہیں ہوں، تو پھر بار بار کیوں آ جاتی ہو؟ چلی جاؤ یہاں سے۔ وہ وہاں سے چلی گئی اور جب لوٹی تو ابو اور نئی امی کو ساتھ لے آئی کہ دیکھیں بھیا بیٹھے رو رہے ہیں۔ اس وقت میرے ہاتھ میں امی کی قمیض تھی اور میں اسے گلے لگائے رونے میں مصروف تھا۔ تبھی بابا نم آنکھوں سے میرے قریب آئے اور کہنے لگے رو مت بیٹا، تمہارے بابا بھی زندہ ہیں اور وہ تمہیں کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑیں گے۔ یہ تمہاری نئی امی ہے، یہ تمہارا بالکل ویسے ہی خیال رکھے گی جیسے تمہاری اپنی امی تمہارا خیال رکھا کرتی تھی۔ مجھے بہت پیار سے سمجھانے لگے، مجھے زمین سے اٹھایا اور بیڈ پر بٹھایا۔ میں کہنے لگا یہ جتنا بھی میری امی بننے کی کوشش کریں یہ میری امی کی جگہ نہیں لے سکتی۔ میں ان سے بدتمیزی کرنے لگا، میرے گال آنسو بھگو رہے تھے۔ آپ بھی مجھے بھول جائیں گے جیسے آپ رات میرے ساتھ نہیں سوئے اور مجھے بخار ہوتے ہوئے بھی آپ میرا حال چال پوچھنے نہیں آئے۔ آپ بہت برے بن گئے ہیں۔ انہوں نے مجھے زور سے گلے لگایا۔ نئی امی سوپ بنا کر لے آئیں اور وہ چھوٹی لڑکی بھی ان کے ساتھ تھی۔ وہ ابھی تک چہرے پر مسکراہٹ سجائے مجھے ہی دیکھ رہی تھی۔ مجھے اس پر بہت غصہ آیا۔ میں بچپن سے ہی غصے کا بہت تیز مشہور تھا۔ میری امی اکثر مجھے سمجھایا کرتی تھی، لیکن غصہ تو مجھے وراثت میں ملا تھا۔ یوں ہی دن گزرنے لگے۔ اب میرا مقصد صرف ایک تھا کہ کسی طرح نئی امی کو پریشان کیا جائے۔ میں ہر وہ کام کرنے لگا جس سے وہ پریشان ہو یا جس کی وجہ سے ابو ان کو ڈانٹے۔ لیکن ان دنوں اقرا اور میری آپس میں بہت بن گئی تھی، ہم اب دوست بن چکے تھے۔ وہ کبھی مجھے بھیا کہتی بھی تھی تو میں اسے کئی دن ناراض ہو جایا کرتا تھا کہ میں تمہارا بھائی نہیں ہوں۔ تبھی وہ مجھے بھیا نہیں کہتی تھی بلکہ مجھے میرے نام سے بلانے لگی۔ اقرا نے مجھے بتایا کہ اس کے پہلے والد اس کی امی کو بہت بری طرح سے مارا کرتے تھے، اس لیے امی ان کو چھوڑ کر آ گئی۔ پھر تمہارے بابا سے شادی کر لی تو بھی مجھے ان سے ہمدردی محسوس ہوئی، لیکن جب بھی میں اپنی امی کی تصویریں کی جگہ بابا کے ساتھ ان کی تصویریں دیکھتا تھا تو میرا غصہ آسمان کی بلندیوں کو چھونے لگتا، اور پھر میں ہر کسی کے ساتھ ہی برا رویہ اپناتا تھا، یہاں تک کہ اپنے بابا سے بھی۔ اب میرے رویے کی وجہ سے بابا خود کو مجرم سمجھنے لگے تھے
اور اکثر مجھ سے معافی بھی مانگ لیا کرتے تھے۔ وہ اپنے اصولوں کے پکے تھے اور چاہتے تھے میں بھی انہی کی طرح بنوں، لیکن نہ جانے کیوں نئی امی کو دیکھ کر مجھے خود پر کنٹرول نہیں رہتا تھا اور میں برتن اٹھا کر غصے میں مارنے لگتا تھا۔ اور جب بابا یا سوتیلی امی مجھے ڈانٹنے لگتے تھے تب اقرا مجھے بچا لیا کرتی تھی۔ نئی امی ایک اسکول میں پڑھایا کرتی تھی، انہوں نے اقرا اور میرا ایڈمیشن بھی وہیں کروا دیا۔ میرا کام صرف اتنا رہ گیا تھا کہ میں ہر وقت انہیں پریشان کروں، اس سے مجھے دلی سکون ملتا تھا۔ میری وجہ سے اکثر بس چھوٹ جاتی تھی کیونکہ میں جان بوجھ کر دیر سے اسکول کے لیے تیار ہوا کرتا تھا۔ اگر وہ ٹیفن تیار کر کے جاتی تھی تو میں ٹیفن کا کھانا نکال کر کچن میں رکھ دیا کرتا تھا۔ جب وہ اسکول جا کے دیکھتی تھی تو ڈبہ خالی ہوتا تھا۔ وہ جتنا مجھ سے ہمدردی کرتی میں اتنا ان سے بدتمیزی کرنے لگتا۔ ایک بار تو حد ہو گئی، میں جب پیپر کر کے آیا سب مجھے پوچھ رہے تھے کہ کیسا ہوا پیپر۔ میں نے کہا کہ میرا پیپر تو ایک دم فرسٹ کلاس ہوا ہے، لیکن میری امی ٹیچر ہیں اور انہوں نے مجھے سارا پیپر بتایا تھا۔ دھیرے دھیرے یہ بات پرنسپل تک جا پہنچی، تبھی انہوں نے امی کو طلب کر لیا اور اس کے بعد انہوں نے امی کو جاب سے نکال دیا۔ گھر آ کر انہوں نے جب ابو کو بتایا تو زندگی میں پہلی بار ابو نے مجھے بہت مارا۔ میں تب 13 سال کا ایک جذباتی بچہ تھا۔ ان کے ایسے رویے پر میں اپنی غلطی کو نظر انداز کیا، خودکشی کے بارے میں سوچنے لگا۔ تبھی میں نے اپنی کلائی کاٹ لی۔ بروقت اقرا نے دیکھ لیا، مجھے بچا لیا۔ تب بھی بابا مجھے پوچھنے نہیں آئے اور میں ساری رات روتا رہا کیونکہ وہ مجھ سے سخت ناراض تھے۔ اس وقت بھی اقرا میری خدمت کرتی رہی، یہاں تک کہ میرے جینے کی وجہ وہی تھی۔ وہ ہر مشکل میں میرا ساتھ دیتی اور مجھے یقین دلاتی تھی کہ اور کوئی میرا ساتھ دے نہ دے وہ میرے ساتھ کھڑی رہے گی۔ میں خود کو اکیلا محسوس کرتا تھا تو وہ میرے کمرے میں آ جاتی تھی اور ہم بہت سی باتیں کرتے تھے، چاہے حالات جیسے بھی کیوں نہ ہو جائیں، کیونکہ اب ہم دھیرے دھیرے بڑے ہو رہے تھے تو اب ہمارے درمیان یہ فرق ختم ہوتا جا رہا تھا۔ میں اسے دوسری نظر سے دیکھنے لگا تھا۔ ابو نے بھی یہ بات محسوس کر لی۔ ایک دن انہوں نے مجھے اپنے کمرے میں بلایا اور کہا کہ اب تم دونوں بڑے ہو گئے ہو، اس طرح بلا جھجک ایک دوسرے کے کمروں میں مت جایا کرو اور دوبارہ میں تمہیں رات کے وقت اس کے کمرے میں نہ دیکھوں۔ مجھے بہت غصہ آیا۔ میرے ہاتھ میں جو چائے کا کپ تھا وہ میں نے دیوار پر دے مارا اور میں وہاں سے چلا گیا۔ اب وہ پیچھے مجھے بلاتے رہے اور اقرا تو گیٹ تک میرے ساتھ آئی کہ رک جاؤ، بابا کی بات تو سن لو، لیکن میں سب کی انسنی کرتے ہوئے وہاں سے اپنے دوست ذیشان کے گھر آ گیا۔ اقرا کے بعد وہ میرا واحد دوست تھا جس کی وجہ سے میں ابھی تک زندہ تھا، ورنہ جتنا میں حساس تھا اب تک تو میں اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتا۔ غصہ ہر وقت میری ناک پر موجود رہتا۔ اسکول میں بھی ایسا ہوتا کہ میں اپنے سے سینئر بچوں سے لڑ آیا کرتا تھا اور اس میں بھی مجھے ذیشان بچایا کرتا تھا۔ ایک دن میں اسکول گیا تو میں نے لڑکوں کو اقرا کے بارے میں بات کرتے ہوئے پایا۔ ان میں سے ایک لڑکا جس کے والد ASP تھے، وہ کہنے لگا مجھے اقرا بہت پسند ہے اور اگر بڑے ہو کر مجھے موقع ملا تو میں اسی سے شادی کروں گا۔ یہ سن کر غصے سے میری رگیں تن گئی۔ میں غصے سے پاگل ہوتے ہوئے اس لڑکے کو مارنے لگا۔ میں نے اسے اتنا مارا کہ وہ بے ہوش ہو گیا۔ تبھی مجبوراً پرنسپل کو پولیس کو بلانا پڑا۔ اس لڑکے کے والد پولیس میں تھے، انہوں نے فوراً مجھے سلاخوں کے پیچھے قید کر دیا۔ اب جب میرے والد کو کال گئی تو انہیں یقین نہیں آیا۔ پولیس اسٹیشن آ کر انہوں نے مجھے بہت ڈانٹا، کہنے لگے 100 برائیاں تھی تم میں، اب تو تم گنڈا گردی بھی کرنے لگے ہو، کہیں بھی تم نے ہمیں منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا۔ وہ جب تک پولیس اسٹیشن میں رہے تب تک مجھے گالیاں دیتے رہے۔ جو وہاں خون تھا سب کے سامنے اپنی سب کی برداشت نہیں کر پا رہا تھا۔ مجھے غصہ آ گیا اور میں نے اپنے والد پر چلاتے ہوئے چپ رہنے کو کہا، لیکن وہ پھر بھی چپ نہیں ہوئے بلکہ الٹا مجھے تھپڑ مار دیا۔ میں حیرت سے گنگ انہیں دیکھنے لگا، مجھے یقین ہی نہیں آ رہا تھا آج 4 سال بعد انہوں نے مجھ پر پھر ہاتھ اٹھایا تھا اور وہ بھی سب کے سامنے۔ میں برداشت نہیں کر پا رہا تھا۔ مجھے اپنے باپ سے سخت نفرت محسوس ہوئی۔ انہوں نے یہ معلوم کرنے کی بھی کوشش نہیں کی تھی کہ میں نے اس لڑکے کو کیوں مارا تھا، وہ تو بس آتے ساتھ ہی شروع ہو گئے تھے۔ اپنے باپ سے بھی اب میں نے دوری بنا لی تھی۔ جس نے اقرا کو چھیڑا تھا اس کا نام عمران تھا اور وہ میری سوتیلی ماں کا رشتہ دار تھا۔ جو میری سوتیلی ماں نے عمر کے حق میں بولا اور گھر آتے ساتھ ہی مجھے ابو سے اور زیادہ ڈانٹ پڑوائی تو میرے دل میں ان کے لیے اور زیادہ نفرت بڑھ گئی۔ پہلے ابو مجھ سے کتنی محبت کیا کرتے تھے، لیکن نئی امی کے آنے کی وجہ سے وہ مجھ سے کھنچے رہنے لگے۔ مجھے لگا وہ انہیں میرے خلاف بھڑکاتی ہیں، لیکن وہ تو مجھے راہ راست پر لانے کے لیے ایسا کرتی تھی۔ پہلے ہی اپنی ماں کی جگہ لینے پر میں ان سے شدید نفرت کرتا تھا اور ان سے اس چیز کا بدلہ لینا چاہتا تھا۔ جو پہلی بار میں نے انہیں دیکھا تو سوچا تھا کہ اقرا کے ذریعے ان سے بدلہ لوں گا، میں اقرا کو ان کے خلاف کر دوں گا جیسے وہ میرے والد کو میرے خلاف کر دیتی ہیں۔
ابھی میں ان سے بے حد محبت کرتا تھا، اس لیے اسے دکھ نہیں دینا چاہتا تھا یا ان کو مشکل میں نہیں پھنسانا چاہتا تھا۔ وہ تو اتنی معصوم تھی کہ میں اس پر کوئی الزام بھی نہیں لگا سکتا تھا۔ ایک دن میں بہت اداس تھا۔ یہ تو میرا معمول تھا کہ میری اداسی یا تو ذیشان ختم کر سکتا تھا یا اقرا، کیونکہ جب میں پریشان ہوتا تھا تو انہی دو کے پاس جایا کرتا تھا۔ اس کے علاوہ اگر اس دوران کوئی بھی میرے پاس آتا تو اس کی شامت آ جاتی۔ اب جب مجھے پتہ چلا عمر اور اقرا کا نکاح طے ہو گیا ہے تو میں غصے سے پاگل ہو رہا تھا۔ ذیشان مجھے سنبھال رہا تھا۔ نکاح میں 6 دن رہ گئے تھے اور مجھے انہیں 6 دنوں میں کچھ کرنا تھا۔ رات کو امی ابو گھر آئے تو میں ایک فرما بردار بیٹے کی طرح ان کے سامنے بیٹھ گیا۔ ابو کہنے لگے آج خیر تو ہے۔ میں نے خود پر کنٹرول کرتے ہوئے کہا ابو جان، اگر آپ نے میرا کہا نہ مانا تو انجام کی ذمہ دار آپ خود ہوں گے۔ میں سر جھکاتے ہوئے ابھی تمہید باندھ رہا تھا جب ابو کو بھی محسوس ہونے لگا کہ میں نے اپنی آنسوؤں کو روکا ہوا ہے۔ میں نے ساری باتیں بول کر روتے ہوئے ابو کے پاؤں میں بیٹھ گیا اور کہنے لگا بابا، آپ کو اس محبت کا واسطہ جو آپ نے امی جان سے کی تھی، خدا کے لیے مجھے میری اقرا دے دیں۔ میں اس کے بنا نہیں رہ سکتا۔ اگر میں اس کے بنا رہا تو میں مر جاؤں گا۔ میں روتے ہوئے اپنے باپ کے پاؤں پڑ گیا۔ میرا باپ یہ سن کر زرد چہرے کے ساتھ مجھے حیرت سے دیکھنے لگا، کہنے لگا تم نے غلط وقت پر مجھے غلط چیز مانگی ہے۔ وہ رشتے میں تمہاری بہن ہوتی ہے۔ اس سے پہلے کہ میرا غصہ بڑھے تم میری نظروں سے اوجھل ہو جاؤ، یہ نہ ہو میں تمہارا قتل کر دوں۔ میں حیرت سے اپنے باپ کو دیکھنے لگا۔ جو ان کی ٹانگ میں نے پکڑی ہوئی تھی انہوں نے اسی سے مجھے مارا۔ میں دور جا گرا۔ میں نے اپنا تھوڑا سا سامان پیک کیا اور ذیشان کے گھر چلا گیا۔ رات کو جب سب سو گئے، مجھے معلوم تھا ابو امی دونوں نیند کی دوائی کھا کر سوتے ہیں، تبھی میں اقرا کے کمرے میں گیا اور اسے کہنے لگا کہ اگر تو نے مجھ سے شادی نہیں کی تو میں سچ میں تمہیں مار ڈالوں گا اور خود بھی مر جاؤں گا۔ میں اس کے نکاح سے پہلے ہر رات کو اس کے پاس جاتا تھا۔ 5ویں دن میری ستیلی ماں نے مجھے دیکھ لیا اور اس نے چور سمجھ کر سارے گھر میں شور مچا دیا۔ مجھے کچھ اور سمجھ نہیں آیا تو میں نے دیوار سے چھلانگ لگا دی۔ تب میری جان تو بچ گئی لیکن میری بازو کی ہڈی ٹوٹ گئی کیونکہ میں بہت اونچائی سے گرا تھا۔ ذیشان کے ساتھ مل کر میں نے یہ نکاح رکوانے کا منصوبہ بنا لیا تھا۔ ذیشان نے بتایا کہ اس کے ماموں بہت اثر و رسوخ والے انسان ہیں، علاقے میں ان کا رعب اور دبدبہ ہے۔ ان کی اجازت کے بغیر کوئی بھی اس علاقے میں داخل نہیں ہو سکتا۔ تم لوگ وہاں چلے جانا، وہ تمہیں ہر طرح سے سپورٹ کریں گے۔ اصل مسئلہ یہ تھا کہ اقرا میرے ساتھ جانے کو تیار نہیں تھی، اس لیے میں نے اس کو اغوا کرنے کا منصوبہ بنایا۔ نکاح کے دن میں گھر گیا تو میں نے روتے ہوئے اپنے باپ سے معافی مانگی کہ مجھے معاف کر دیں اور مجھے ایک بھائی کی ذمہ داری نبھانے دیں۔ میں سارے انتظامات خود کرنا چاہتا تھا۔ پہلے تو وہ راضی نہیں ہوئے لیکن بعد میں ستیلی ماں کے کہنے پر انہوں نے مجھے اجازت دے دی۔ میں جب اقرا کو لینے گیا تو راستے میں نے اسے ایک جوس پلایا اور وہ جوس نہیں پینا چاہتی تھی، لیکن میں نے اسے کہا مجھ پر یقین کرتی ہو تو پی لو ورنہ باہر پھینک دو۔ میرے بدلے ہوئے لہجے نے اسے چونکایا ہوا تھا۔ اس کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ یقین کرے یا نہیں۔ مجھے پتا تھا رونے کی وجہ سے اس کا گلا خشک ہے، وہ ضرور وہ جوس پی لے گی۔ جیسے اس نے جوس پیا وہ بے ہوش ہو گئی۔ میں گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے اسے ذیشان کے ماموں کے گاؤں لے گیا جہاں ہمارا استقبال کسی نئے شادی شدہ جوڑے کی طرح کیا گیا۔ اقبال احمد علاقے کا بڑا جاگیردار تھا۔ اس نے اپنی حویلی سے متعلق ایک چھوٹے سے گھر میں ہمیں رہائش دے دی اور اپنے کچھ گارڈز بھی ہماری حفاظت کے لیے بھجوا دیے۔ جب اقرا کو ہوش آیا تو وہ بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی اور میں بالکل اس کے ساتھ بیٹھا تھا، اس کے جاگنے کا انتظار کر رہا تھا۔ کیونکہ اقبال احمد کی حویلی سے کھانا آ چکا تھا، وہ ہوش میں آئی تو اس کا ذہن بہت بھاری ہو رہا تھا۔ وہ بند ہوتی آنکھوں کے ساتھ یاد کرنے کی کوشش کر رہی تھی کہ کیا ہوا تھا۔ تبھی وہ عجلت میں اٹھی اور مجھ سے پوچھنے لگی کیا کیا ہے تم نے؟ میں نے اسے جھوٹ بولا، وہی جو مجھے پہلے کر لینا چاہیے تھا۔ اب تم کسی کی بھی بیوی بننے کے قابل نہیں ہو، اب تمہارا نکاح صرف مجھ سے جائز ہے۔ میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا تھا، لیکن صرف اسے نکاح کے لیے رضامند کرنے کے لیے میں نے غلط بیانی سے کام لیا۔ اس نے مجھے زور سے دھکا دیا اور بھاگ کر دروازہ کھولنے لگی۔ تبھی مجھے غصہ آ گیا اور میں تیش میں اٹھا اور اسے پکڑ کر بیڈ پر دھکا دے دیا اور اسے کہنے لگا 10 منٹ میں ہمارا نکاح ہے، اگر اب تم نے اس نکاح سے انکار کیا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، یہاں کوئی بھی نہیں ہے تمہاری سننے والا۔ تبھی ذیشان آ گیا، کہنے لگا نکاح ہاں آ چکا ہے۔ میں اسے زبردستی گھسیٹتے ہوئے باہر لے جانے لگا۔ وہ چیخنے چلانے لگی، مجھے گالیاں دینے لگی۔ مجھے اس کی کسی بھی بات پر فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ میں جلد از جلد اسے اپنے نکاح میں لینا چاہتا تھا۔ جب نکاح خواہ نے نکاح کے لیے اجازت لی تو اس نے انکار کر دیا۔ میرے ہاتھوں میں گن تھی، میں نے وہ گن اپنی کن پٹی پر رکھ دی
اس نے مجبوراً روتے ہوئے وہ نکاح قبول کر لیا۔ تبھی ذیشان نے بتایا کہ پولیس ہمیں ڈھونڈتی ہوئی علاقے میں آئی تھی، مگر ماموں نے علاقے میں داخل نہیں ہونے دیا۔ تم لوگ جب تک یہاں ہو تو محفوظ ہو، اگر باہر گئے تو پکڑے جاؤ گے۔ اس کے علاوہ تمہارے گھر والے سمجھتے ہیں کہ اقرا تمہارے ساتھ بھاگ گئی ہے۔ اسی دن تمہارے باپ کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے، لیکن اب ان کی طبیعت بہت سنبھل چکی ہے۔ وہ میرے گھر تمہارا پوچھنے آتے، اس سے پہلے میں ان کے گھر چلا گیا اور ان سے تمہارے بارے میں معلوم کرنے لگا کہ تمہارا نمبر نہیں لگ رہا، کیا ان کو تمہارے بارے میں کچھ معلوم ہے؟ تبھی ان کو مجھ پر ذرا برابر بھی شک نہیں ہوا۔ البتہ عمر کو مجھ پر یقین تھا کہ میں نے تمہیں کہیں بگایا ہے۔ وہ آج کل اسی کوششوں میں ہے کہ کسی طرح معلوم کر سکے۔ اس کے جاسوس کتوں کی طرح تمہیں ڈھونڈ رہے ہیں۔ تم لوگ اپنا بے حد خیال رکھنا، باقی خبریں میں تم لوگوں تک پہنچاتا رہوں گا۔ اب میں چلتا ہوں، اس سے پہلے کہ کسی کو مجھ پر شک ہو، مجھے اس علاقے سے نکل کر جلدی گھر پہنچنا ہوگا۔ میں اسے گیٹ تک چھوڑ کر آیا۔ جب واپس آیا تو اقرا مجھے نفرت بڑی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کی نفرت مجھے جلا کر راکھ کر دے گی۔ ایک وقت میں تو میں اس کی نفرت بڑی نظروں سے ڈر گیا۔ مجھے پورا یقین تھا کہ میں اپنی محبت سے اس کا دل جیت لوں گا۔ اب میں نے اتنی بڑی غلطی کر دی تھی تو اس نے تھوڑا سا دکھانا ہی تھا۔ مجھے نہیں پتا تھا میں اس کی زندگی تباہ کر دوں گا۔ میں تو اس کی زندگی سنوارنے چلا تھا۔ نہیں پتا تھا کہ اپنی محبت کے حصول میں اس کی عزت داغدار کر بیٹھوں گا۔ مجھ سے وہ ہو گیا جس نے اسے خودکشی کرنے پر مجبور کر دیا۔ دراصل ہوا یوں تھا کہ میں کب تک اقبال احمد کے در پر مہمان بن کر پڑا رہتا۔ میں نے سوچا کہیں تو کام کرنا پڑے گا۔ اب مجھ پر اقرا کی بھی ذمہ داری ہے۔ یہ میں نے فیصلہ کیا کہ مجھے اس علاقے میں باہر نہیں جانا چاہیے، ادھر ہی کام ڈھونڈنا چاہیے۔ میں نے اقبال احمد سے ذکر کیا تو اس نے کہا کہ میرے پاس تمہارے لیے ایک معقول کام ہے، اگر تم کرنا چاہو۔ میں نے کہا میں کسی طرح کا کام بھی کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن مجھے اس علاقے سے دور مت بھیجیے گا۔ وہ کہنے لگا میں سب کچھ سمجھتا ہوں، تم پڑھے لکھے لڑکے ہو، سمجھدار ہو، میں چاہتا ہوں تم میرا حساب کتاب سنبھالو۔ زمینوں سے اس سال کتنا پیسہ آیا اور ہمیں کتنا منافع ہوا تم ہر ماہ کا حساب دیا کرنا، لیکن ایک بات یاد رکھو کہ تمہیں مالکوں کی زمینوں کی طرف نہیں جانا، اگر وہاں گئے تو مارے جاؤ گے۔ میں نے کہا اس کی کوئی خاص وجہ؟ تو کہنے لگی ابھی تم بچے ہو، تم اس بات کو سمجھنے سے قاصر ہو، اس لیے خود کو ان سب باتوں سے دور رکھو۔ نکاح کے بعد سے ہی اقرا نے مجھے اپنے قریب آنے نہیں دیا تھا۔ وہ مجھ سے بہت دور دور رہنے لگی، ہر وقت مجھ پر غصہ کرتی اور اتنی نفرت بڑے جملے ادا کرتی کہ میرا دل زخمی ہو جاتا۔ اس لیے میں نے خود کو کام میں مصروف کر لیا۔ میں اسے وقت دینا چاہتا تھا کہ وہ اس رشتے کی نوعیت کو سمجھے۔ دھیرے دھیرے ہمارے رشتے میں خاموشی بڑھتی جا رہی تھی۔ ایک دن میں نے سوچا کہ میں اس خاموشی کو توڑا جائے۔ اب کب تک اس طرح کی زندگی گزار سکتے ہیں؟ میں نے جس کو حاصل کرنے کے لیے اتنا کچھ کیا ہے، اگر وہی مجھ سے منہ موڑ کر رکھے گی تو ہماری زندگی کیسے گزرے گی؟ میں ابھی یہ سب سوچ ہی رہا تھا جب ایک ملازم آ کر کہنے لگا کہ اقبال احمد علاقے میں موجود نہیں ہے، خدا مالکوں کی طرف سے خیر ہی رکھے۔ میں اسے حیرت سے دیکھنے لگا۔ یہ کیا کہہ رہے ہو خدا بخش؟ اس کے چہرے پر فکر مندی کے آثار واضح دکھائی دے رہے تھے۔ ایسا کیا ہوتا ہے جو تم اتنا پریشان ہو رہے ہو؟ وہ کہنے لگا شہری بابو، تمہیں نہیں پتا کہ کس قدر صفاق ہیں یہ لوگ، عورت کے بدلے عورت۔ وہ رازدارانہ انداز میں مجھے بتانے لگا۔ میں متجسس ہو کر اس کی بات کو غور سے سننے لگا۔ کہنے لگا پچھلے سال اقبال احمد کے آدمیوں نے ایک نے ملکوں کی گاؤں کی ایک لڑکی کو بگا کر شادی کر لی۔ یہ بات یہاں کے علاقے کے لوگوں کی غیرت کو للکارتی ہے۔ وہ بدلہ ضرور لیں گے۔ وہ اس انتظار میں تھے کہ کسی طرح اقبال احمد اس علاقے سے جائے۔ وہ کب سے اس کے تعاقب میں بیٹھے تھے۔ آج کی رات اس گاؤں پر بہت بھاری ہے، تم بھی گھر جلدی لوٹ جانا، صبح خیر کا سورج اگے۔ بہت سا کام رہتا تھا۔ میں نے سوچا میں جلدی جلدی کام ختم کر کے یہاں سے نکل جاؤں گا۔ ویسے بھی ملک کے آدمی علاقے میں آنے کی جرت تو کر سکتے تھے، مگر حویلی تک کی ان میں ہمت نہیں تھی۔ باقی وہاں پر بہت سے گارڈز موجود تھے جو ساری رات گشت پر رہتے، اس لیے میں اطمینان سے وہاں پر بیٹھ گیا اور کام ختم کرنے لگا، کیونکہ مجھے کل ہی ہر حال میں حساب کتاب کر کے اقبال احمد کو دکھانا تھا، اور میں کوئی بھی غلطی اس میں نہیں کرنا چاہتا تھا کہ جس سے اس کا اعتماد مجھ پر اٹھ جائے۔ اقبال احمد کے ساتھ بہت سے گارڈز جا چکے تھے، اس بات کا مجھے علم نہیں تھا۔ میں رات کے 2 بجے فارغ ہوا تو میں گھر کی طرف جانے لگا۔ وہاں جا کر میں نے دیکھا تو نہ تو حویلی کی چھت پر گارڈ دکھائی دے رہے تھے اور نہ ہی ڈیرے پر۔ میں حیران رہ گیا، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ تبھی میں نے خدا بخش کو بلایا، دیکھا تو وہ بھی اپنے کمرے میں موجود نہیں تھا۔ مجھے یاد آیا اس نے کہا تھا کہ آج کی رات وہ گھر جائے گا تو پیچھے سے میں سارا کام سنبھال لوں گا۔ میں جلدی سے اپنے گھر میں داخل ہو گیا کیونکہ مجھے کسی انہونی کا احساس ہو رہا تھا، کیونکہ جب میں گھر نہیں ہوتا تھا تو اقرا اندر سے دروازہ اچھے سے بند کر کے رکھتی تھی
اور آج گیٹ بھی کھلا ہوا تھا اور تمام کمروں کی لائٹس بھی بند تھیں۔ مجھے ایسا لگا جیسے کسی مصیبت نے میرے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا ہے۔ میں بکھلایا ہوا اندر گیا اور زور زور سے اپنی بیوی کو بلانے لگا۔ میں نے سارا گھر چیک کر لیا، مجھے وہ کہیں بھی نہیں ملی۔ میں نے حویلی کا رخ کیا، وہاں پر صرف ایک گارڈ موجود تھا۔ پتہ چلا کہ حویلی میں اقبال احمد کے خاندان کا کوئی بھی فرد موجود نہیں ہے، اس لیے تمام گارڈز انہی لوگوں کے ساتھ گئے ہیں۔ میں پریشان ہونے لگا۔ میں نے اسے کہا کہ اندر جا کر پتہ کرو کہ کہیں میری بیوی یہاں تو نہیں آئی، کیونکہ وہ کمرے میں موجود نہیں ہے۔ وہ کہنے لگا مجھے تو ذرا سی نیند آ گئی تھی، میں یہیں کرسی پر بیٹھے بیٹھے سو گیا تھا، لیکن گھر کے اندر تو کوئی نہیں آیا۔ تمہاری بیوی تو شام میں گھر چلی گئی تھی جب اقبال احمد اور اس کے گھر والے یہاں سے گئے تھے۔ میں پریشان ہوتے ہوئے جلدی سے دوبارہ گھر گیا اور دوبارہ سے چیک کرنے لگا۔ تبھی میں نے غور کیا کہ گھر کا سامان پہلے کی نسبت زیادہ بکھرا ہوا ہے۔ ایسا لگ رہا ہے جیسے کوئی زبردستی اقرا کو یہاں سے لے کر گیا ہے۔ میں جلدی سے گارڈ کے پاس گیا اور اسے کہا کہ میری بیوی گھر پہ نہیں اور برتن وغیرہ بھی بکھرے ہوئے ہیں، مجھے لگ رہا ہے کچھ گڑبڑ ہوئی ہے۔ خدا بخش بھی آج کہہ رہا تھا کہ وہ گھر سوئے گا، کیا کچھ ہوا تھا اچھے سے یاد کرو۔ وہ کہنے لگا مجھے نیند آ گئی تھی، اس کے بعد مجھے کچھ بھی ہوش نہیں رہا۔ صبح ہونے میں تھوڑا ہی وقت باقی رہ گیا تھا جب ہم نے سارا علاقہ چھان مارا، ہر وہ گھر جہاں ممکن ہو سکتا تھا کہ اقرا ہو سکتی ہے میں نے چھان مارا، اس کا کہیں بھی کچھ پتہ نہیں چلا۔ صبح ہونے تک میں نے ذیشان کو کال کر دی کہ ایسے مسئلہ بن گیا ہے۔ وہ شہر سے جلدی سے گاؤں آ گیا اور اپنے ماموں کو کال کرنے لگا۔ جب اقبال احمد نے یہ بات سنی تو وہ فوراً گاؤں واپس دوڑا چلا آیا۔ مرد ہونے کے باوجود رو رو کر میری آنکھیں سوجی ہوئی تھی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میرے ساتھ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ شاید مجھے اپنے والدین کی نافرمانی کی سزا مل رہی تھی۔ ہر طرف اس کو ڈھونڈا جا رہا تھا لیکن کہیں سے بھی کوئی ثبوت ہاتھ نہیں لگ رہا تھا۔ جب اقبال احمد پہنچ چکے تو سارے علاقے کے لوگ پیپل کے بڑے درخت کے نیچے جمع ہو گئے۔ تبھی ایک کسان بھاگتا ہوا آیا اور بتانے لگا کہ ملکوں کی ایک گاڑی کسی عورت کو میری زمین میں پھینکتے ہوئے فراٹے بھرتی ہوئی گاؤں سے نکل گئی ہے، آپ لوگ جلدی وہاں چلیں۔ خوف سے میری آنکھیں پھیل گئی، مجھے شک ہونے لگا کہیں وہ اقرا تو نہیں۔ مجھے یکدم چکر سا آیا، جلدی سے ذیشان نے مجھے سنبھالا اور ہم لوگ تقریباً بھاگتے ہوئے وہاں پہنچے۔ جگہ جگہ اس عورت کے کپڑے پھٹ چکے تھے، وہ لہو لہان تھی، اس کے بال بھی کاٹ دیے گئے تھے۔ میں نے روتے ہوئے اس عورت کو پلٹا تو میں حیران رہ گیا، وہ کوئی اور نہیں اقرا تھی۔ یہ دیکھ کر میں زور زور سے رونے لگا۔ تبھی ذیشان آگے بڑھا اور اس نے تمام لوگوں کو جانے کا کہا۔ ہم لوگ جلدی سے اقرا کو لیے ہسپتال پہنچے۔ وہاں جا کر معلوم ہوا کہ ان لوگوں نے درندگی سے میری بیوی کو استعمال کیا تھا۔ یہ سن کر میرا دل کیا کہ میں زہر کھا لوں یا خود کو مار ڈالوں۔ میں اس لائق نہیں ہوں کہ کوئی عورت مجھے اپنا شوہر کہے۔ یہ میری لاپرواہی کا نتیجہ تھا کہ میری بیوی اس حالت میں موجود تھی۔ اقبال احمد بار بار معافیاں مانگتے نہیں تھکتے تھے کہ یہ سب میری وجہ سے ہو رہا ہے، کاش میں وہاں سے نہیں جاتا تو تمہاری بیوی کے ساتھ یہ نہ ہوتا، تم لوگ میرے مہمان تھے۔ ذیشان الگ شرمندہ ہوا کھڑا تھا، لیکن اس سب میں سوچ رہا تھا کہ اقرا کے ساتھ نہ جانے کیا بیتی ہوگی، کتنی بار اس نے مجھے بلایا ہوگا، نہ جانے کس کس کو مدد کے لیے پکارتی رہی ہوگی۔ کاش میں گھر پہلے چلا جاتا تو یہ نوبت ہی نہ آتی۔ ہسپتال میں موجود سبھی لوگ الگ الگ سوچوں میں پھنسے کھڑے تھے۔ سب سے زیادہ پریشان ان میں اقبال احمد تھے، کیونکہ ان کے ایک ملازم نے آ کر بتایا تھا کہ عمر کو خبر مل چکی ہے کہ میں اقرا کو لیے شہر آ چکا ہوں۔ ڈاکٹرز نے تو یہ کیس لینے سے انکار کر دیا تھا، مگر یہاں بھی اقبال احمد کے تعلقات کام آئے۔ میری پریشانی کو مد نظر رکھتے ہوئے اقبال احمد نے یہ خبر مجھے نہیں سنائی۔ ذیشان بھی چپ کرا تھا۔ تبھی ڈاکٹر آئے اور انہوں نے کہا کہ آپ میں سے کوئی ایک مریضہ سے مل سکتا ہے۔ میں جلدی سے بھاگتا ہوا روم کے اندر گیا تو اقرا زندہ لاش کی صورت میں اندر موجود تھی۔ وہ چھت کو گور رہی تھی۔ میں نے اسے کئی دفعہ بلایا، وہ میری طرف متوجہ نہیں ہوئی، بلکہ خالی خالی نظروں سے چھت کو ہی گورتی رہی۔ اس کا جسم ساکت پڑا ہوا تھا۔ میں روتے ہوئے اسے معافی مانگنے لگا۔ تبھی وہ جاگی اور روتے ہوئے میرے گلے لگ گئی۔ وہ اتنا زور سے رو رہی تھی، ایسے لگتا تھا اس کی چیخیں ہسپتال کی در و دیوار کو ہلا کر رکھ دیں گی۔ نکاح کے بعد پہلی بار وہ میرے قریب آتے ہوئے میرے گلے لگی تھی، لیکن اگر کوئی اور وقت ہوتا تو مجھے بہت ہی خوشی محسوس ہوتی۔ لیکن جس لمحے میں وہ میرے قریب آئی تھی، وہ لمحہ ایک سیب کی طرح تھا۔ وہ رو رہی تھی اور مجھے لگا جیسے کسی نے میرا دل مسل کر رکھ دیا ہو۔ میں نے روتے ہوئے اسے کہا کہ مجھے معاف کر دو، میں تمہاری حفاظت نہیں کر سکا۔ میں نے ایک فیصلہ کیا ہے، اب تم مجھے چھوڑنا چاہتی ہو تو چھوڑ دو، کیونکہ نہ تو تم مجھ سے محبت کرتی ہو، نہ میں تمہاری حفاظت کر سکتا ہوں۔ تمہیں کسی قسم کا بھی تحفظ حاصل نہیں ہے۔ بہتر یہی ہے کہ میں تمہیں چھوڑ دوں۔ میں تمہارے ماں باپ کو سب سمجھا دوں گا اور عمر کو بھی کہ ساری غلطی میری تھی۔ تم پریشان مت ہونا،
وہ غصے سے مجھے دیکھنے لگی اور ایک زوردار تھپڑ میرے منہ پر دے مارا۔ جب اس نے مجھے تھپڑ مارا تبھی اس کی ماں اور میرا باپ وہاں داخل ہوئے۔ میرا باپ ویل چیئر پر تھا۔ جب ان دونوں کے ساتھ عمر بھی تھا، میں ان سب کے سامنے نظریں جھکا کر کھڑا تھا۔ ان سب کو معلوم ہو چکا تھا کہ اقرا کے ساتھ کون سا حادثہ پیش آیا ہے۔ اس کی ماں نے آتے ساتھ ہی میرے منہ پر تھپڑوں کی بارش کر دی۔ میں چپ کر کے مار کھاتا رہا یہاں تک کہ ان کے قدموں میں بیٹھ گیا اور کہنے لگا، آنٹی آپ نے جتنا مجھے مارنا ہے مار لیں، چاہے مجھے پولیس کے حوالے کر دیں، میں اس قابل ہی نہیں ہوں کہ اس دنیا میں کسی کا ساتھ حاصل کر سکوں۔ میں وہ بد نصیب ہوں جس کی وجہ سے اس کی ماں انتقال کر گئی، جس کی وجہ سے اس کی بیوی آج اس حال تک پہنچ چکی ہے۔ آپ مجھے پولیس کے حوالے کر دیں، میں اس قابل نہیں رہا کہ کسی کا بھی سامنا کر سکوں۔ آج میرے نصیب نے مجھے اس مقام پر لا کھڑا کیا ہے کہ زہر بھی مجھے موت سے نہیں ملا سکتا۔ میں مر جانا چاہتا ہوں۔ آپ نے پلیز میرے خلاف رپورٹ کروائی تھی نا، عمر مجھے لے چلو۔ تم بھی عمر آگے بڑھا۔ 6 سالوں میں وہ پڑھ لکھ کر اپنے باپ کی جگہ ASP کی پوسٹ پر فائز ہو چکا تھا۔ اس نے ہتھکڑیاں اٹھائیں اور میرے ہاتھوں میں لگا دی۔ اقرا یہ سب منظر دیکھ رہی تھی اور ساکت نظروں سے مجھے گور رہی تھی۔ میں نے ایک الوداعی نگاہ اس پر ڈالی اور جانے لگا۔ جب اس نے مجھے بلایا میں بے حس بننے جانے لگا اور اس کی ایک بھی نہیں سنی۔ اس کی ماں اسے روک رہی تھی کہ اس جیسے انسان کا یہی انجام ہونا چاہیے۔ تم پریشان نہ ہو، ہم تمہاری اس سے طلاق دلوا دیں گے۔ مجھے سب پتہ چل چکا ہے کہ اس نے تم سے زبردستی نکاح کیا ہے۔ جب عمر مجھے باہر لے جانے لگا تو اقبال احمد اور ذیشان آگے بڑھے اور اسے روکنے لگے کہ تم اسے ایسے لے کر نہیں جا سکتے، پہلے ثابت کرو سب کچھ، پھر ہم تمہیں جانے دیں گے۔ اقبال احمد کہنے لگا، میں ابھی وکیل ہائر کرتا ہوں، یہ بھی بازیاب ہو جائے گا۔ میں نے انہیں منع کر دیا کہ میں اپنے گناہوں کی سزا اب جیل میں کاٹنا چاہتا ہوں۔ آپ لوگوں نے میرا بہت ساتھ دیا، میں اس کا شکر گزار ہوں گا۔ ذیشان میرے بعد میرے گھر والوں کا خیال رکھنا، جیل جانے کے بعد میں اقرا کو طلاق کے کاغذات بھجوا دوں گا، اور عمر تم اس سے شادی کر لینا۔ عمر کہنے لگا، میں نے آج تک شادی اس لیے نہیں کی کیونکہ میں واقعی میں اقرا کو چاہتا تھا، مگر میں اب اس سے شادی نہیں کرنا چاہتا، اس لیے میں معذرت خواہ ہوں کیونکہ میرا نکاح ہو چکا ہے اور میں اس لڑکی کو دھوکہ نہیں دے سکتا جو پچھلے 5 سالوں سے میرے نکاح میں بیٹھی ہے۔ میں اسے حیرت سے دیکھنے لگا اور سر جھٹکتے ہوئے وہاں سے جانے لگا۔ یہ سب میری وجہ سے ہوا تھا۔ عمر اس کے لیے بہترین انسان تھا، میں نے اس سے اس کا نصیب چھین لیا، نہ خود سکون سے رہا نہ اسے رہنے دیا۔ ابھی زندگی کے امتحان ختم نہیں ہوئے تھے، ابھی تو یہ مقابلہ شروع ہوا تھا۔ تو ابھی اقبال احمد کہنے لگا، پاگل مت بنو، میں ابھی وکیل ہائر کرتا ہوں، اگر تم باہر نہیں آؤ گے تو پھر اپنی بیوی کا بدلہ کیسے لے پاؤ گے؟ ہم ان ملکوں کو چھوڑیں گے نہیں۔ ان کی ہمت کیسے ہوئی ہماری عزتوں کو پامال کرنے کی، اور خاص طور پر ہمارے ان مہمانوں کی جو ہمیں ہر چیز سے زیادہ عزیز ہے۔ تم صرف میرے بانجے کے دوست ہی نہیں، میرے بیٹے بھی ہو۔ میں تمہیں ہرگز پریشان نہیں رہنے دوں گا۔ تم چلو، ہم ابھی پولیس اسٹیشن آ رہے ہیں۔ میں دوسروں کے رحم و کرم پہ تھا، اس لیے بے بسی سے نیچے دیکھتے ہوئے میں عمر کے ساتھ چل پڑا۔ عمر کہنے لگا، کب سے یہ کیس ختم ہو چکا ہے، چاہو تو میں اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند کر دوں۔ اگر تم ہی سے سچی محبت کرتے ہو تو اسے اچھی زندگی دینے کے بارے میں سوچو۔ خدا نے جو سزا تمہارے لیے منتخب کی ہے وہ تمہیں مل کر رہے گی، کم از کم اقرا پر شوہر کا سایہ تو رہے گا۔ ابھی بھی وقت ہے، سوچ سمجھ کر فیصلہ کرو۔ میں نے اسے کہا کہ میں اپنے حصے کی سزا جیل میں کاٹنا چاہتا ہوں، تم مجھے لے چلو، مجھے 5 سال کی قید ہوگی۔ اقبال احمد کے تعلقات بھی کام نہ آ سکے کیونکہ میں نے خود انہیں کہا تھا کہ میں اپنے حصے کی سزا دنیا میں ہی کاٹنا چاہتا ہوں، یہ نہ ہو کل کو وہ میرے بچے پر آ جائے۔ میں نے وہاں سے طلاق کے کاغذات اقرا کو بھجوا دیے تاکہ وہ اپنی نئی زندگی شروع کر سکے، لیکن مجھے حیرت کا جھٹکا تو تب لگا جب اس نے وہ سارے کاغذات واپس لوٹا دیے۔ میں اس سے بات کرنا چاہتا تھا مگر میری اس سے کوئی بھی بات کروانے والا نہیں تھا کیونکہ ذیشان ملک چھوڑ کر جا چکا تھا اور عمر کا بھی یہاں سے ٹرانسفر ہو چکا تھا۔ بابا بیمار رہتے تھے اس لیے نہیں آیا کرتے تھے۔ واحد میری ستیلی ماں تھی جو ایک سگی ماں کی طرح مجھ سے ملنے آیا کرتی تھی۔ 5 سال بعد جب میں رہا ہو کر گھر گیا تو ابا جان وفات پا چکے تھے اور آنٹی عدت میں تھی، اس لیے جیل سے مجھے کوئی بھی لینے نہیں آیا۔ میں شرمندہ تھا کہ کیسے گھر جاؤں۔ سارے محلے میں میرے بارے میں پتہ چل چکا تھا، ان لوگوں نے میرے گھر والوں کے ساتھ کیا سلوک کیا، یہ سوچ سوچ کر میرے دل میں ہول اٹھ رہا تھا۔ میں سر جھکائے گیٹ پر کھڑا رہا۔ میں مڑنے لگا تھا جب گیٹ کھل گیا اور سامنے دیکھا تو کوئی اور نہیں، میری محبت، میری بیوی اقرا موجود تھی۔ میں شرمندگی سے سر جھکائے کھڑا رہا۔ وہ کہنے لگی، گھر کے اندر نہیں آؤ گے؟ میں تم سے لاکھ ناراض سہی لیکن اب میں تمہیں گھر کے اندر آنے سے تو نہیں روک سکتی۔ اندر آ جاؤ۔ میں ابھی اندر چلا گیا۔ آنٹی بہت پیار سے ملی اور سب کچھ بھلا چکی تھی۔ جو ہوا تھا وہ نصیب کا حصہ تھا۔ اقرا بھی اس حادثے کے بعد کافی حد تک بدل چکی تھی۔ وہ ایک لابالی لڑکی سی
ایک سمجھدار عورت بن چکی تھی۔ میں ان دونوں عورتوں کا مجرم تھا۔ بچپن سے لے کر اب تک میں نے ان دونوں پر ظلم ہی کیا تھا۔ میں ان کے اچھے رویے کا مستحق نہیں تھا۔ اقبال احمد کو معلوم ہوا کہ میں واپس لوٹ آیا تو وہ بھی میرے گھر مبارکباد دینے آ گئے۔ اقرا نے مجھے بتایا کہ میرے جانے کے بعد ہمارے گھر کا خیال وہی رکھا کرتے تھے۔ آج تک ہمیں ایک بھی چیز کے متعلق پریشان نہیں ہونا پڑا۔ میں اقبال بھائی کو کہنے لگا آپ کا احسان میں ساری زندگی یاد رکھوں گا۔ وہ کہنے لگے میرے سے جو غلطی ہوئی اس کے مداوع میں یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ ہمارے گاؤں کی کچھ روایات نے تم لوگوں کو برباد کر کے رکھ دیا۔ تم لوگ تو ہمارے مہمان تھے۔ ہمارا فرض بنتا تھا کہ ہر حال میں تمہاری عزت کی حفاظت کی ذمہ داری اٹھاتے، لیکن اس رات جو حادثہ ہوا اس نے مجھے میری ہی نظروں میں مجرم بنا دیا۔ بیٹی میں تم سے بھی معافی مانگتا ہوں۔ تب اقرا آگے بڑھی اور انہیں کہنے لگی کہ چچا جان میں نے آپ کو معاف کر دیا۔ میں حیرت سے منہ کھولے اقرا کو کہنے لگا مجھے لگا شاید وہ احتراماً اقبال احمد کو چچا جان کہہ رہی ہے، لیکن حقیقت مجھ پر بعد میں آشکار ہوئی۔ ظہیر احمد اور اقبال احمد بھائی تھے۔ ظہیر احمد نے گھر والوں کے خلاف جا کر شادی کی تھی، جس کی وجہ سے اسے خاندان سے بے دخل کر دیا گیا تھا۔ جب خاندان سے بے دخل ہوئے تو جگہ جگہ کی ٹھوکریں کھانی پڑی، کہیں بھی جاب نہ ملی، جمع پونجی چند دنوں میں ختم ہو گئی، اوپر سے ایک بیٹی کا ساتھ بھی تھا۔ اب کھانے والے 3 تھے اور کمانے والا ایک بھی نہیں تھا۔ تب بھی ظہیر احمد نشے کی بری لت میں پھنس گئے اور اسی نشے میں اپنی بیوی کو مارنے لگے۔ ایک دن نشے میں سڑک پر سو رہے تھے کہ اوپر سے ٹرک گزر گیا، یہ ان کی موت واقع ہوگی۔ ان کی بیوی نے دوسری شادی میرے والد سے کر لی، یوں اس لیے اقرا کبھی بھی اپنے ددیال والوں سے نہیں مل سکی۔ جب میں جیل گیا اور ان کی ملاقات آنٹی سے ہوئی تو انہیں پتہ چلا کہ وہ کوئی اور نہیں ان کے مرحوم بھائی کی بیوی ہے، اور اقرا جو اب تک ان کے گھر میں ایک مہمان کی حیثیت سے رہ رہی تھی وہ ان کی اپنی سگی بھتیجی ہے۔ تب بھی انہوں نے میرے جانے کے بعد ان دونوں کا بے حد خیال رکھا، اور جتنی زمین ظہیر احمد کی بنتی تھی انہوں نے وہ اقرا کے نام کر دی۔ یوں اقرا اور آنٹی کو کسی اور کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانا پڑا۔ میں یہ جان کر شرمندہ رہ گیا، لیکن مجھے خوشی ہوئی کہ اقرا کے کھوئے ہوئے رشتے واپس مل گئے۔ اقبال احمد نے ہمیں شادی کے تحفے میں ایک بنگلہ تحفے میں دیا جہاں آج شفٹ ہونے والے تھے۔ اقرا نے مجھے معاف کر دیا تھا تاکہ ہم ایک اچھی زندگی گزار سکے جس کی ہم نے بہت سے خواب بنے تھے۔ 3 سال بعد اللہ نے ہمیں ایک بیٹے کی نعمت سے نوازا تو ایسے لگنے لگا جیسے اب میرا گھر مکمل ہو گیا۔ اقبال احمد اور ملکوں کے حالات بھی سدھر گئے۔ ان لوگوں نے دشمنی ختم کر کے ایک دوسرے کی طرح دوستی کا ہاتھ بڑھا دیا۔ اب بھی زمینوں کے تمام معاملات میں سنبھالتا ہوں، اور آج تک میں نے کبھی اقبال احمد کو شکایت کا موقع نہیں دیا۔ اقرا واقعی میں ایک اچھی بیوی ثابت ہوئی، اور میں نے بھی خود کو اس حد تک سدھار لیا کہ اس کو کسی بھی شکایت کا موقع نہ ملے۔ ذیشان بھی واپس پاکستان لوٹ چکا ہے، اور کل اس کی شادی اقبال احمد کی بیٹی سے ہے۔ ہم سب لوگوں نے اپنے اپنے حصے کی غم جھیلے، خوشیاں ہماری منتظر ہیں جن کے لیے ہم نے برسوں انتظار کیا تھا۔ دوستو آج کی کہانی کے بارے میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ ہماری کہانی کیسی لگی ہمیں ضرور بتائیے گا، اور آج کی اس ویڈیو کو جتنا زیادہ ہو سکے اتنا زیادہ شیئر کیجیے گا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھا کریں۔ انشاءاللہ ملاقات ہوگی ایک نئی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔